اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 126 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ نحمده تبارک و تعالی ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا اے میرے رب بنا دے اس کو بلدن آمنن شہر امن والا وارزق اہلہ اور رزق دے اس کے باشندوں کو من الثمرات پھلوں سے لیکن کن کو من آمن منہم جو کوئی ان میں سے ایمان لائے باللہ والیوم الاخر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور آخرت کے دن پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے ساتھ ایمان والوں کی تخصیص کیوں فرمائی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ گزشتہ درس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا لا ینال عہد الظالمین کہ امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آئی کہ جس طرح امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا، ہو سکتا ہے کہ رزق بھی ظالموں کو نہ ملے، اس لیے ایمان کی تخصیص کی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق کا معاملہ جدا ہے۔ قال ومن کفر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نے کفر کیا اس کو بھی رزق دوں گا، بلکہ رزق مسلمانوں کی نسبت زیادہ مل سکتا ہے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا، یعنی چند دن، کیونکہ وہ دنیا میں کتنی دیر زندہ رہے گا، آخر مرنا ہے، دنیا میں جتنا بھی فائدہ مل جائے قلیل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی 1400 سال تھی، 950 سال تو قوم کی تبلیغ کی نبوت ملنے سے پہلے بھی کچھ عمر تھی، اور طوفان نوح کے بعد بھی کئی سو سال تک زندہ رہے۔ جب وفات کا وقت آیا تو کسی نے پوچھا حضرت آپ دنیا میں بڑی دیر رہے ہیں اور دنیا کو کس طرح دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس طرح سمجھے کہ ایک مکان ہے جس کے یعنی کہ 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل آیا ہوں۔ 1400 سال کی عمر کو انہوں نے کس طرح معمولی سمجھا، مگر ہم اس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت بھی ابھی بڑی دیر ہے، ابھی بہت عمر ہے، بہت وقت ہے۔ انہیں غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ نہ نیکی کی طرف دھیان ہے اور نہ توبہ کی طرف ہے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، تو فرمایا کافروں کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا دوزخ کی عذاب کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات آپ کئی دفعہ یعنی کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، نہ جنت دور ہے نہ دوزخ ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ دفن ہونے سے پہلے فرشتے بھی نظر آنے لگ جائیں گے، جنت اور دوزخ بھی نظر آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں، وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل علیہ السلام اینٹ پر یا اینٹ یا پتھر رکھ کر اس کو اوپر گارا یا سیمنٹ لگا کر اوپر دوسری اینٹ یا پتھر جوڑا جائے اور دیوار بلند ہو جاتی ہے۔ اس کا قاعدہ، اس کو قاعدہ کہتے ہیں نا، جس کو عام لوگ ردے سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ردے لگا کے بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام انہیں گارا یا پتھر دے رہے تھے، اس وقت دونوں نے دعا کی ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے اس خدمت کو۔ اور کعبہ کا معنی نا المکان المرتفع المربع، 4 کونے والی اونچی جگہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد اس کا نشان مٹ گیا تھا۔ میں کعبہ کا معنی بتا رہی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لکیر کھینچ کر بتایا نا یہ جگہ کعبۃ اللہ کی ہے، اور کعبۃ اللہ 44 مربع فٹ ہے، یعنی ہر طرف سے 44 فٹ ہے اور 50 فٹ بلند ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر 1 ذوالقعدہ کو شروع فرمائی اور 25 ذوالقعدہ کو مکمل کر دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راج کا کام کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزدور کا۔ قریبی پہاڑ سے پتھر لا کر دیتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کیا کرتے تھے؟ جوڑتے تھے۔ اب کعبۃ اللہ حجر اور حتیم کی طرف سے 11 فٹ باہر نکال دیا گیا، لہٰذا
اس طرف سے 33 فٹ باقی رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی، کعبۃ اللہ کو کچھ نقصان پہنچا تو اس دور کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اور وہاب بن عابد مخزومی جو اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اعلان کیا کہ ہمیں چندہ دو مگر ہم چوری، رشوت، سود اور کسی قسم کی حرام کی کمائی نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے۔ اب اتنی رقم اکٹھی نہ ہو سکی مکمل عمارت تعمیر ہو سکتی، اس لیے اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے نا کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوں، مگر ہر آدمی کے لیے دروازہ کون کھولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے لیے وہ حصہ باہر نکلوا دیا، کمزور لوگ بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو سکیں اور ان لوگوں کی آرزو بھی پوری ہو جائے۔ اور یاد رکھیے، جس شخص نے حجر اور حتیم میں نماز پڑھی اس نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، بنا دے ہم دونوں کو فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتم مسلمۃ لک، ایک امت جو فرما بردار ہو تیری۔ اس دعا کے نتیجے میں ہمارا نام مسلمان ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھوایا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا ہم کو ہمارے احکام، یعنی ہمیں حج کے احکام بتا دے اور ہم نے کہاں ٹھہرنا اور کیا کرنا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر رجوع فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی رجوع فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے ہو، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر دعا کی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی نسل سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دونوں کی نسل سے اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا میں آنے کے ظاہری سبب 3 ہیں۔ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ظاہری اسباب بتا رہی ہوں۔ دعوت ابی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ نمبر 2، وبشرا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں اور حواریوں کو میرے آنے کی بشارت سنائی تھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں، یعنی میرا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھا کریں نا، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمش، میرا نام حاشر بھی تھا جس کے قدموں میں یعنی جھنڈے کے نیچے سارے لوگ جمع ہوں گے قیامت والے دن۔ وانا العاقب الذی لا نبی بعدی، اور میرا نام عاقب بھی ہے، عاقب کا معنی آخری، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسرا ظاہری سبب فرمایا کہ میری والدہ معاہدہ نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک روشنی نکلی ہے اور جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے اسباب ہیں، اور ان میں سے ایک سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دعا میں یہ بھی مانگا، نمبر 1، یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، یعنی ان کو پڑھ کر سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مخاطب چونکہ عربی تھے اور عربی ان کی مادری زبان تھی، اس لیے قرآن کریم کے اکثر مضامین تو محض سننے سے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نمبر 2، تعلیم دے ان کو کتاب کی۔ ابھی گلا ساتھ ہی نہیں دے رہا، میں صبح کی کلاسیں لے رہی ہوں عالمیہ وغیرہ کی اور آپ کی بھی، بہرحال آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نمبر 2، تعلیم دے ان کو کتاب کی۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن کو صحابہ کرام صرف سننے سے نہیں سمجھ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کر دیتے تھے، اس کا یہ مطلب اور مفہوم ہے۔ مثلا 5ویں پارے میں آیت آتی ہے نا کہ مَن یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص برے عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی سزا پائے گا۔ اور یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نا کہ حضرت ہم میں سے کون سا آدمی ہے کہ جس سے کوئی نہ کوئی برائی نہ کی ہو، تو معصوم تو صرف پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے بغیر کوئی معصوم تو نہیں ہے، لہذا چھوٹی بڑی غلطی انسان سے ہوتی ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سمجھا کہ بدلہ قبر برزخ اور آخرت میں ہوگا، جس کے نتیجے میں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یجزا بھی کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ مثلا بخار ہے، گرمی، سردی ہے، سر درد ہے، کمر درد ہے، گھٹنے کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے، کوئی تکلیف ہو یہ گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ چلتے چلتے پیسے گر گئے ہیں جیب سے، یعنی کچھ بھی ہو گیا یہ بھی گناہ کا کفارہ ہو گیا، حتیٰ کہ کانٹے کا چپ جانا یا چیونٹی کا کاٹنا یہ بھی گناہ کا کفارہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی، اور قرآن کریم کا پڑھانا اور سمجھانا بڑا کام ہے۔ ابن ماجہ جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کی ایک آیت سیکھے گا یعنی بغیر ترجمہ کے، اس کو 100 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور جو شخص ایک آیت کریمہ ترجمہ کے ساتھ سیکھے گا اس کو 1000 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے قرآن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا مردوں عورتوں سب کے لیے ضروری ہے۔ پہلے تو خیر اس کے لیے کافی دقت ہوتی تھی، اور اب الحمدللہ ہر جگہ اس کا انتظام ہے، صرف مدرسوں میں عورتیں بھی آتی ہیں، ہر جگہ اس کا انتظام ہے۔ نمبر 3، آپ کا تیسرا کام والحکمت، دانائی کی تعلیم دے، یعنی حدیث کے الفاظ بھی آپ نے بیان فرمائے اور معانی بھی سکھائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر ایک جوڑ پہ صدقہ لازم ہے۔ صدقہ نہیں بولا جاتا، صدقہ، اچھا فتح کے ساتھ ہے دال کی۔ صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ما یطیق ذلک، یعنی کس کو اس کی طاقت ہے کہ روزانہ 360 صدقے کرے؟ فرمایا تم نے صدقے کا معنی روپیہ دینا ہی سمجھا ہے، صرف یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ الحمدللہ کہا صدقہ ادا ہو گیا، سبحان اللہ کہا تو صدقہ ادا ہو گیا، اللہ اکبر کہا تو صدقہ ادا ہو گیا، لا الہ الا اللہ کہا تو صدقہ ادا ہو گیا، وعلیکم السلام کہا تو صدقہ ادا ہو گیا، بلکہ ایک دوسرے کو ملتے وقت خندہ پشانی سے پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے اینٹ پتھر پڑا ہو جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ناواقف کو راستہ بتا دینا یا اس کو منزل تک پہنچا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور ایک صدقہ بھی ادا ہو گیا۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ 360 صدقے ایک ہی کام میں آ جائیں تو وہ بھی ہے کہ چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے، چاشت کی 2 رکعت پڑھو۔ اب اس میں 360 صدقے ہیں نا، اور نماز چاشت کے لیے مسجد میں جانا، میں مردوں کی بات کر رہی ہوں، مسجد میں جانا بھی ضروری نہیں ہے، گھر میں پڑھ لینا چاہیے، دفتر میں، کارخانے میں، اپنی زمین میں، جہاں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ اکیلے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی، کیونکہ نفلی نماز کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بات تمام فقہاء کرام نے لکھی ہے۔ اور حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفلی نماز میں اگر 1-2 آدمی ساتھ مل جائیں تو کراہت نہیں ہے، اگر تیسرا ساتھ مل گیا تو مکروہ تنزیہ ہے، اور چوتھا ساتھ مل گیا تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے۔ اور مردوں کے متعلق یہ حکم ہے نا، اب عورتوں نے یہ بدعت شروع کر دی کہ صلاۃ و تسبیح کے لیے اہتمام کرتی ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں۔ یہ تمام بدعت ہیں، اور بدعت کا گناہ تو ہوتا ہے، ثواب نہیں ہوتا، کیونکہ بدعت سے دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنی جگہ تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، صلاۃ و تسبیح پڑھو، بڑی سعادت کی بات ہے، ثواب کا کام ہے، عبادت ہے، مگر اس کے لیے اہتمام کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بدعت سے محفوظ فرمائے۔ تو خیر صدقے کے متعلق بیان کر رہی تھی کہ صدقہ ضروری نہیں کہ رقم اور جنس کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ اللہ کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ جاہلوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صدقہ کالی سری کا نام ہے، کالی سری دینے سے سب بلائیں ٹل جاتی ہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ صدقے کا مفہوم ہے کہ غریب کی ضرورت پوری کرنا، غریب کو یعنی ضرورت ہے کہ کپڑے کی یا کالی سری کی ضرورت ہے، اس کی جھولی میں ڈالتے ہیں نا، وہ اس کو کیا کرے گا کالی سری کو؟ اب اس کو جوتے کی ضرورت ہے، اس کے بچے پڑھتے ہیں، اس کو کتابوں کی ضرورت ہے، تو یہ ضرورت کالی سری سے تو پوری نہیں ہوگی، لہذا جو اس کی ضرورت ہے اس کو دو۔ چاول کی اس کو ضرورت ہے تو اس کو دو، کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا لا کے دو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نقد رقم دے دو، اس کی جو ضرورت ہے وہ خود پوری کر لے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا کام تھا تزکیہ نفس، فرمایا نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے۔ حقیقتاً تزکیہ یعنی دلوں کی صفائی تو رب کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی حسنہ اور تعلیم تربیت سے لوگوں کے دل صاف ہو جاتے تھے، اور آپ کے ہوتے ہوئے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اب تو زنگ اتارنے کے لیے وظائف کرنے پڑتے ہیں نا۔ پیر کامل اپنے مریدوں کو اگر کوئی وظیفہ بتائے گا، وہ توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو یقیناً اثر ہوگا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ لغت دیکھ لیں، پیچھے میں نے تھوڑی سی بتا دی تھی آپ کو، آگے چلتے ہیں۔ یرفع، رفع بلند کرنا، اٹھانا۔ القواعد، قاعدہ کی جمع ہے اساس، بنیاد، بنیادیں تو پہلے سے موجود تھی، بنیادیں بلند کر رہے تھے، بنیادوں پر دیواریں اٹھا رہے تھے۔ البیت، خانہ کعبہ۔ مسلمین، زیادہ متی وفن ببادار، امتن مسلمتن، مسلمتن فرمبادار، امت مراد امت محمدیہ ہے۔ اور انہیں ہم کو دکھلا دیجئے مناسک، منسک کی جمع ہے منسک، بفتح سین ہے نا فعل، اور بکسر سین موضوع، نسک کے معنی قربانی کرنا، عبادت کرنا۔ تو یہاں مراد عموماً عبادات کے قاعدے و طریقے، خصوصاً حج اور زیارت کے آداب و شعائر سبھی ہے۔ توبہ، توجہ فرمائیے، توبہ کے اصلی معنی رجوع کے ہے نا۔ اگر توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی خدا کی طرف رجوع کرنے کے ہیں، مطلب یہ ہے بندے نے اپنی خطاؤں کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کیا۔ اگر توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ بندے کے حال پر توجہ فرمائی۔ رسولاً مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں دعا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کی تھی۔ اور بھی ہے آپ کی آگے پڑھا ہوا ہے، بتائیں نا، پڑھا ہوا ہے؟ بس آگے اتنی تقریباً آپ کی یہ لغت ہو چکی ہے، اس سے مزید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں آپ کی کوئی بھی نہیں آ رہی۔ جس طرح آتے ہیں نا انی جعلک للناس اماما، آپ نے بنی آدم کی امامت دی تھی، یہاں بھی چھوڑے، آگے نہیں ہے، کی ہوئی ہے تقریباً آپ نے۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین۔